بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ متحرک، فعال اور آزاد سیاسی شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ کسی پاکستانی کی نہیں بلکہ وہ امریکی سفیر مسٹر ڈونلڈ بلوم کی ہے، جو جہاں چاہیں پاکستان کے جس کونے میں چاہیں وہ وہاں جاتے ہیں اور اپنی ویزیبلٹی کو ظاہر کرتے ہیں، اور ان کے ہر قدم میں، ہر ادا میں، ہر جملے میں ایک پیغام مستور ہوتا ہے۔ وہ شاید پاکستان کے لیے وہ پیغام نہ ہو، لیکن بہرحال وہ پاکستان کی سرحدوں سے باہر کسی نہ کسی طاقت کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے۔ کچھ ایسا ہی پیغام انہوں نے چند دن قبل اس وقت دیا جب وہ اچانک 24 گھنٹے کے نوٹس پر یا اس سے کچھ ہی زیادہ اور اپنی حیثیت اور شناخت بتائے بغیر انہوں نے گوادر بندرگاہ کا دورہ کیا، اور یہ 20 سال میں گوادر بندرگاہ کا کسی امریکی اہلکار کا پہلا دورہ تھا۔ یوں ایک لگتا ہے کہ ڈونلڈ بلوم جس انداز سے خوش اور مسرت کے رنگوں میں نہاتے ہوئے نظر آ رہے تھے گوادر بندرگاہ پہ، اس سے لگتا تھا کہ بالکل ایسے کہ جیسے امریکہ نے کوئی نیا جہان دریافت کر لیا ہو، کوئی نئی دنیا دریافت کر لی ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک نئی دنیا ہی ہے کہ جس علاقے میں آپ 20 سال تک آزادانہ نقل و حرکت نہ کر سکے، بالآخر ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ جب آپ کا سفیر ایک شاہانہ اور فاتحانہ انداز سے اس جادو نگری میں، اس حصے اور اس خطے میں قدم رکھ رہا تھا جہاں پہلے اس کا گزر بھی ممکن نہیں تھا۔ تو لامحالہ یہ ایک خوشی کا لمحہ تھا اور یہ ایک پیغام دینے کا لمحہ تھا، اور امریکی سفیر نے گوادر بندرگاہ کے آگے کھڑے ہو کر ایک انٹرویو دیا، اخبار نویسوں سے بات چیت کی، اور پیچھے گوادر کی وہ بندرگاہ نظر آ رہی تھی کہ جو گزشتہ 2 عشرے سے عالمی طاقتوں بالخصوص امریکہ اور چین کے درمیان وجہ نزاع بنی ہوئی ہے۔ یہ وہ بندرگاہ ہے کہ جو چین نے اس کو تعمیر کرنے کا بیڑا اٹھایا تو امریکہ نے اس منصوبے کو سبوتاج کرنے کے لیے ایک مستقل پالیسی بنائی، اور یوں جو پاکستان ہے گزشتہ کئی دہائیوں سے چین اور امریکہ کے کراس فائر میں پھنس چکا تھا۔ یعنی امریکہ اس منصوبے کو روکنے اور چین کو یہاں سے بے دخل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور چین اس منصوبے کی جلد از جلد تکمیل چاہتا تھا تاکہ اس کو فنکشنل کر دیا جائے اور پھر اس کو ریورس کرنا ممکن نہ رہے۔ یہ ساری کشمکش تھی، اور اسی لیے جو پاکستان کے سابق ایک انٹیلیجنس آفیسر تھے جنرل حمید گل، ان کا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا تھا 2000 کی دہائی میں کہ افغانستان بہانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے۔ اب جب امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم جو بہت فاتحانہ انداز میں پاکستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جا رہے ہیں، پاکستان کے سرکاری لوگوں سے مل رہے ہیں، بیوروکریٹ سے مل رہے ہیں، یہاں کے الیکشن کمیشن سے مل رہے ہیں، اور IG پنجاب سے مل رہے ہیں، اور یوں لگ رہا ہے کہ سیاست کا نئے نقش ابھار رہے ہیں، یہ تقریباً وہی انداز ہے کہ جو 2000 کی دہائی میں اور اس سے پہلے 90 کی دہائی میں امریکہ کا سفارت خانہ پاکستان میں جو رول ادا کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ کراچی کی میئرشپ کا فیصلہ کرنے کے لیے بھی امریکی سفیر کراچی کا دورہ کیا کرتے تھے، اور پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کے صحافی، پاکستان کے ٹی وی اینکر اپنی CVs جا کے امریکہ کے سفیر کے پاس پیش کرتے تھے کہ وہ سفارش کریں پاکستان میں اداروں کو ان کے لیے بہتر مواقع، امکانات اور جابز کے لیے۔ اس حد تک امریکہ کا انفلوئنس اس دور میں بڑھ چکا تھا۔ پھر جب چین نے بہت تیزی کرنے کی کوشش کی اور افتتاح کرنے کی اس کی CPEC کا ہوا اور بہت عجلت میں ہوا، تو اس وقت ایک
خوفناک قسم کی لڑائی بلوچستان میں شروع ہوئی، جو پہلے سے انسرجنسی چل رہی تھی، جو پہلے سے ملیٹنسی چل رہی تھی، اس وقت اس میں ابال آیا 2011-2012 کا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب جو گوادر ہے اس کے لیے اس کی منظر کشی ایشیا ٹائمز نامی جریدے نے یوں کی تھی کہ گوادر ایک گھوسٹ ٹاؤن بن گیا ہے، یعنی بھوت نگر بن کر رہ گیا ہے۔ چینی کمپنیاں وہاں سے اپنی مشینری چھوڑ کر بھاگ چکی ہیں اور مزدوروں کو واپس بلا لیا گیا ہے، چھٹی دے دی گئی ہے، اور اب یہ گوادر کے دوبارہ جو اس کا لب لباب تھا بسنے کے امکانات کم ہیں۔ جو اصطلاح استعمال کی تھی ایشیا ٹائمز نے گوادر کے لیے، اور وہ یہ کہا تھا کہ امریکہ نے گوادر کو چین کا گرم آلو، یہ جو محاورہ ہے انگریزی کا ہاٹ پوٹیٹو، گرم آلو بنا کر رکھ دیا ہے، یعنی منہ جلنے کے خوف سے چین نے اس کو پھینک دیا ہے، اگل دیا ہے اس گوادر کی بندرگاہ کو۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس وقت چین جو ہے ہاتھ کھڑے کر کے گوادر سے واپسی کا رخ اختیار کر رہا ہے، لیکن چین نے پلٹ کر اپنی پالیسی ظاہر کی، منظم کیا خود کو، اور یوں سی پیک کا جو افتتاح ہے وہ ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود سی پیک ایک مسلسل ایک نشانے پہ رہا، ایک زد پہ رہا، کیونکہ یہ ایک آؤٹ لیٹ ہے چین کے لیے، باہر نکلنے کا ایک راستہ ہے جو گھیرا اس کے گرد سمندروں میں ڈالنا چاہتا ہے امریکہ۔ وہ اس گوادر بندرگاہ کی صورت میں وہ اس گھیرے کی وہ سکیم جو ہے وہ مکمل نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ ایک مستقل جو ہے بون آف کنٹینشن، وجہ نزاع تھا امریکہ اور چین کے درمیان، اور پاکستان نے پھر سی پیک کو بالکل یعنی رسک فری بنانے کے لیے یہاں سے امریکیوں کا داخلہ بند کر دیا تھا، کیونکہ امریکہ بہت بڑی تعداد میں ایک ملٹری بلڈ اپ کر رہا تھا، بلیک واٹر کے ذریعے، ڈائن کارپ کے ذریعے، اور اس طرح کی جو ایجنسیاں اور ادارے ہیں ان کے ذریعے اپنے لوگ پاکستان میں بڑھا رہا تھا، اور ایک ویزیبلٹی شو کر رہا تھا، اور جس کا لگ رہا تھا کہ بڑے طویل المیاد قسم کے مقاصد ہیں۔ پاکستان کے فوجی جنرل جو بڑے ٹاپ کے تھے وہ اس پر اعتراض کر رہے تھے، اور وہ یہ خدشات ظاہر کر رہے تھے کہ امریکہ پاکستان پر اپنا کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسی دور میں ایک ریسرچ سٹڈی میں جو میں نے لکھی، جو پبلشڈ ہے، اس میں جنرل مرزا اسلم بیگ، پاکستانی فوج کے جو سابق سربراہ ہیں، ان کا ایک پیراگراف، ان کے ایک مضمون کا میں نے کوٹ کیا تھا، کہ جس میں جنرل اسلم بیگ کا کہنا تھا کہ پاکستانی شہریوں کو ہراساں کرنا، پاکستانی سیکیورٹی افسران سے مڈ بھیڑ، ناجائز اسلحہ کے علاوہ پاکستان کی سلامتی کے اداروں کی تصاویر بنانے سمیت متعدد واقعات کے پیچھے امریکہ کا بہت گہرا منصوبہ ہے، جس کا مقصد پاکستان کو طفیلی ریاست بنانا ہے۔ جس طرح امریکہ نے خلیج اور مشرق وسطیٰ کے کئی ملکوں کو اپنا ماتحت بنا رکھا ہے، اب امریکہ کی ضرورت ہے کہ ایٹمی پاکستان کو اپنا ماتحت ملک بنائے۔ اور اسی دور میں جو جنرل اسد درانی، جو آئی ایس آئی کے سابق چیف رہ چکے ہیں، لیفٹننٹ جنرل، اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان پر قبضہ کر رہا ہے۔ بعد میں جنرل درانی کے خیالات شاید کچھ بدل گئے، وہ این جی اوز کے ساتھ کام کرنے لگے، کشمیر کے حوالے سے کام کرنے لگے، لیکن یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں کہ 2010-2011 کی، کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان پر قبضہ کر رہا ہے، اس مقصد کے لیے پاکستان کے مختلف مقامات پر امریکیوں کی تعداد اور موجودگی میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ دور تھا کہ جب پھر پاکستان کو مجبور ہو کر امریکیوں کو یہاں سے نکالنا پڑا، جن میں یو ایس ایڈ کے ذریعے جو منصوبے چل رہے تھے ان کو ختم کر دیا، اور امریکہ کی جو ویزیبلٹی ہے وہ ختم کر دی، ان کے جو انہوں نے مختلف انداز سے جو اپنا ایک کور قسم کا پہنا ہوا تھا اور کورڈ قسم کے وہ لبادے میں ایک کام کر رہے تھے پاکستان میں، تو خاصی محنت کے بعد امریکہ کو یہاں سے دھکیلنا پڑا تھا، کیونکہ امریکیوں کی جتنی بھی ویزیبلٹی تھی اس کا سب سے بڑا جو ہدف ہے وہ یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ سی پیک کو روکنا چاہتے ہیں، وہ چین کے خلاف اقدامات کرنا چاہتے ہیں، اور جس پروجیکٹ میں انہیں لگتا تھا کہ یہ امریکہ مخالف پروجیکٹ ہے اور آنے والے دنوں میں
یہ امریکہ کے مفادات کے تحفظ میں یہ رکاوٹ ہوگا یا امریکہ کے مفادات میں رکاوٹ ہوگا، وہ اس ہر پروجیکٹ کو ڈسمنٹل کرنا چاہتے تھے۔ عمران خان کو بھی انہوں نے ایسے ہی ایک اینٹی ویسٹ پروجیکٹ کے طور پر انہوں نے سمجھا تھا۔ اسی طرح بہت سی پاکستان میں ایسی شخصیات ہیں، ملیٹنسی ہے، حافظ سعید، وہ بھی ایسے ہی ایک پروجیکٹ کے طور پہ دیکھے جا رہے تھے۔ تو اسی طرح جو ریٹائرڈ جنرلز میں جو ایک ذہن ہے، ان کو بھی اسی نقطۂ نظر سے، اسی زاویے سے، اسی اینک سے دیکھا جا رہا تھا۔ تو یوں یہ ایک پلٹ کر جب امریکہ نے اب وار کیا اور وہ پاکستان کی فیصلہ سازی پر حاوی ہو گیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے اتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی کہ چین کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی، اور ان کا جو سفیر ہے پاکستان میں ڈونلڈ بلوم، وہ گوادر میں جا کے پہنچا اور بڑی شان سے، بڑی ادا سے اور بڑے معنی خیز انداز میں اس نے اپنی ویڈیو جاری کی، اس نے اپنا پیغام جاری کیا، اس نے اپنی تصاویر جاری کی، واٹس ایپ گروپس میں ڈالیں، اور یہ ایک چین کو حقیقت میں چڑھانے کا ایک انداز تھا کہ جہاں سے آپ نے ہم پہ پابندی لگائی تھی یا جہاں ہمارا گزر ناممکن آپ نے بنایا تھا، ہم ان راہوں سے بھی آج گزر رہے ہیں۔ اور یہ صورتحال کہ ایک بار پھر پاکستان کے لیے اس لحاظ سے خطرناک ہے کہ پاکستان ایک سرد جنگ کے ماحول میں ایک بار پھر دو متحارب اور متصادم طاقتوں کے کراس فائر میں پھنستا جا رہا ہے۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ ڈونلڈ بلوم کی گوادر بندرگاہ کے آگے جو کھڑے ہوئے ایک تصویر نظر آ رہی ہے، وہ بالکل وہی وائبز دے رہی ہے کہ جو 2 سال قبل جب سقوط کابل ہوا تھا تو جنرل فیض حمید نے کابل کے ایک ہوٹل میں بڑے فاتحانہ انداز میں ایک چائے کی اور افغانی قہوے کی پیالی اٹھا کر اس کی چسکیاں لیتے ہوئے کہا آل از ویل کہا تھا۔ وہ ایک بھی شاید ایک پیغام تھا کہ دنیا میں کسی کے لیے، اور یہ بھی لگتا ہے کہ کسی کے لیے ایک پیغام ہے، اور پاکستان اس پیغامات کی اس دنیا اور اس جہان میں اور اس دلدل میں پھنس کر رہ گیا ہے۔